الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال تعالى في موضع آخر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم. محترم بھائیو بزرگوں، آج کل جو ہمارے اس وطن عزیز کے حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، شاید آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے نہتے لوگوں پر بمباری کی تھی، جس میں معصوم بچے اور بزرگ اور عورتیں شہید ہوئیں۔ مساجد پر اور مدارس پر حملے کیے گئے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ دنیا کفر کو اگر ڈر ہے تو وہ مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی جو مدارس دینیا ہے، عبادت خانہ ہے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے حملہ کی انہی مقدس مقامات پر کیا۔ آگے ہم مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اے مسلمانوں قتال کرو، لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن زیادتی نہ کرنا، حد سے آگے نہ نکل جانا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ
اور دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اس آیات کریمہ کے حصے میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہر وقت دشمنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھا کرو۔ اس آیات سے اشارہ ہے دفاعی طاقت کی طرف۔ یہ اللہ کا ہی حکم ہے ہر مسلمان کے لیے، کہ قرآن ہر مسلمان کے لیے ہے، کسی خاص گروہ کے لیے تو نہیں ہے، فلاں کے لیے ہے فلاں کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے قرآن ہے۔ تو یہ ہر ایک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو دشمن کے مقابلے میں طاقتور بناؤ، قوی بناؤ، ہتھیار اپنے پاس رکھو، اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میدان جہاد میں وہ تمہیں تیار رکھنا چاہیے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے دفاع کرنا یہ صرف ہماری فوج کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کی، اس وطن عزیز میں جو بھی رہنے والا ہے، ہر اس آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا جائے۔ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، لڑائی کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو، دشمن سے ملاقات ملنے کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ یہ جنگ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے غزہ فلسطین ہے، آج وہ بیچارے کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، ادویات دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کی چیز نہیں، پینے کی چیز نہیں، علاج معالجے کے لیے ادویات نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب کسی بستی پر، کسی ملک پر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اس ملک میں، اس بستی میں معزز شریف جو رہنے والے ہوتے ہیں، دوسری قومیں ان لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو۔ مجھے یاد آیا ایک موقع پر ایک فوجی جب وہ فارغ ہو رہا تھا اپنی ملازمت سے اور اس کو میڈل سے نوازنا چاہتے تھے، تو جب اس کو میڈل دینے لگے تو اس سے پوچھا گیا کہ تیری کوئی خواہش، تیری کوئی تمنا ہو؟ اس فوجی نے یہ کہا کہ ہاں میری تمنا تھی، میری خواہش تھی کہ کاش جنگ لگتی، اس میں میں اپنا کارنامہ دکھاتا، پھر مزہ آتا میڈل لینے کا۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی نے کہا کہ بھائی رہنے دے، یہ میڈل لینے کے لیے کیا ہم جنگ شروع کر دیں، لڑائی شروع کر دیں؟ کہنے کا مقصد یہ کہ لڑائی کی تمنا نہ کرو، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمْ، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن سے تو پھر فَاثْبُتُوا، پھر ثابت قدمی دکھاؤ۔ پھر مسلمان کے لیے، مجاہد کے لیے یہ مرنے کے مترادف ہے، مرنے کے برابر ہے کہ وہ پیٹھ پھیر کر واپس بھاگ جائے۔ انہی دنوں میں جو میں نے سنا ہے، ایک وہ کوئی شہید بھی ہوا ہمارا فوجی جوان،
جب اس کو گھر میں لے گئے تو ماں نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ گولیاں اس کے سینے پر لگی ہیں یا پیٹھ پر لگی ہیں؟ فوجی نے کہا کہ ماں جی آپ کو مبارک ہو، اتنی گولیاں اس کے سینے پر لگی ہیں۔ تو پھر ماں نے کہا کہ اگر سینے پر لگی ہیں تو پھر اس کو آنے دو، اس کو میرے گھر میں لے کر آؤ ورنہ واپس لے جاؤ۔ ایسی مائیں آج بھی ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی دشمن سے ملاقات ہو جائے، لڑائی جب شروع ہو جائے تو پھر ثابت قدمی ہے، استقامت ہے۔ پھر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ آج طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اس کا کیا کرنا، بڑے بڑے یہ ضائع ہو جائے گا، نکارہ ہو جائے گا۔ یہ ایسی جو باتیں کی جاتی ہیں، ایسے پروپیگنڈے جو کیے جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، لیکن یہ ایٹم بم جو ہوتا ہے اگر یہ چلا دیا جائے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں وہ تو نہیں رہے گا، ہم بھی نہیں رہیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تکبر میں بھی نہ آئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کی بڑی کثرت تھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جس وقت تم اپنی کثرت پر، زیادہ ہونے پر تم تکبر میں آ گئے تو پھر اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور پھر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اتنی تعداد ہونے کے باوجود۔ یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں، تکبر کرنا کہ ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں۔ جیسا کہ مسلمانوں نے، صحابہ نے شکست اٹھائی تھی، فلم تغنی عنکم شیئا، زمین جو تھی وضاقت علیکم الارض بما رحبت، وسیع ہونے کے باوجود زمین تنگ ہو گئی۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ ایسی جو باتیں کی جاتی ہیں یہ سراسر پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے فوجی جوان بڑی حکمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم تو میدان میں نہیں ہیں، میدان میں وہ کھڑے ہیں، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ ہزار اختلاف ہماری افواج سے ہمیں ہوں، لیکن اس کی مدد کر رہا ہے، اور وہ اسرائیل تو ہمارا ہی دشمن ہے۔ اس وقت گویا کہ ہماری فوج کو ایک تو انڈیا کا سامنا ہے اور دوسرا اسرائیل کا بھی سامنا ہے۔
تو اس لیے میرے محترم سامعین، ہمیں کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا۔ یاد کرو، اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ ہر آدمی اگر میدان جہاد میں نہیں جا سکتا تو اس کو چاہیے کہ مجاہدین کی مال کے ساتھ مدد کرے۔ گھر میں بیٹھے جب وہ مال کے ساتھ مجاہدین کی مدد کرے گا، ان کا تعاون کرے گا، تو یہ بھی برابر کا شریک ہوگا، یہ بھی مجاہد ہی کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، زبان کے ساتھ جہاد کرنا، یہ حدیث میں کہا گیا زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ میدان جہاد میں نہیں جا سکتے، مال کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر سکتے، تو پھر اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کریں۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر زبان کے ذریعے سے جہاد کیا جائے، مجاہدین کا جذبہ بڑھایا جائے۔ غالباً سن 64 میں یہی حالات تھے، اور یہ خوف کا جو عالم ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا ایمان والوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان لائے، لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ ایمان لائے، اب بس ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کریں گے کہ کون سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، اور کون منافق لوگ ہیں، اوپر سے مسلمان اور اندر سے مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، اور یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آزماتے رہیں گے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے، جہاد کا شوق ہمارے دل میں بھی ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تمنا فرما رہے ہیں شہادت کی کہ یا اللہ میں ایک مرتبہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی خود تمنا فرما رہے ہیں شہادت کی،
اس لیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اور یہ دفاع کرنا یہ ایک اسلام کا، دین کا یہ اہم فریضہ ہے۔ ہمارے مجاہدین، ہماری فوج، ہمارے فوجی بھائی جو ہیں، ہمارے فوجی جوان جو ہیں سرحدوں پر اس وقت وہ مامور ہیں، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہماری عزتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم دعائیں کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دینا یہ ایسے ہے جیسا کہ ایک مہینے روزے رکھے اور ایک مہینہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ بہت زیادہ اس پر اجر و ثواب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دفاع کرنا، مجاہدین کا تعاون کرنا، مجاہدین کی حفاظت کرنا اور دفاعی نظام، اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے غالباً غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے حنین، تو دوسری طرف قبیلہ حوازن کے لوگ آئے ہوئے تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں، ان کے چوپائے بھی ساتھ تھے، ان کی بکریاں بھی ساری ساتھ تھیں۔ اللہ کے نبی کو جب اطلاع دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی، مال غنیمت۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہرا کون دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھاٹی جو ہے اس طرف چلے جاؤ گھوڑے پر سوار ہو کر، اور اس کی جو بلندی جو ہے وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر کھڑے ہو کر پہرا دو اور گھوڑے سے نہیں اترنا، یہ آپ کے ذمے کام ہے۔ وہ صحابی گھوڑے پر سوار چلے گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پہرے دار جو ہے نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ خیر رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، صبح نماز کے بعد وہ صحابی جو پہرے پر متعین تھا وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا۔ تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں پہرے دار نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ صحابہ نے اس گھاٹی کی طرف دیکھا تو ایک آدمی گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو وہی شخص، وہی صحابی رسول تھے جو جس کو پہرے پر متعین کیا گیا تھا۔ جب وہ آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا گھوڑے سے اترے بھی تھے یا نہیں؟ اس صحابی نے یہ کہا، پہرے دار نے یہ کہا یا رسول اللہ سوائے نماز پڑھنے کے لیے اور قضائے حاجت کے لیے ان دو حالتوں کے علاوہ میں گھوڑے سے نہیں اترا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ صرف ایک رات مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس نے پہرا دیا تھا۔ یہ دفاعی نظام، اس پر بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، بہت زیادہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال نماز پڑھنے کے برابر اور 1000 سال روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ پہرے دار کو عطا فرماتے ہیں، جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج کے حالات وہ ہمارے سامنے ہیں، اس لیے ہم ایک تو فوج کے لیے وہ فوج کا یہ ان کا ہم جذبہ بڑھائیں، پروپیگنڈے میں نہ ہم آ جائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ حکومت کے خلاف ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، فوج کیا کر رہی ہے، بات ٹھیک نہیں، سب کچھ کر رہی ہے،
میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا کہ ہماری وہ قوت اور طاقت نہیں، بظاہر اسلام تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مسلمان ملک ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، ان کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا نظریہ، اسلامی نظریہ ہمارا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، اپنی فوج کا حوصلہ بڑھائیں، وہ ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی تکنیک کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے یہ افواہوں کے پیچھے مت پڑے اور نہ